آپ الاؤ کر رہے ہیں, آپ کو آپ کے تو گھوڑے تو گھوڑتے ہیں. اور کلیئر آنا چاہیے نا نوپور کی آواز, خراب کیوں چلیے چلیے یہاں سے چلیے. ریلیکس 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 ریلیکس. پچمنان ہے گستاخ رسول گئی, کیا جواب دو گے ان کو؟ حالانکہ اس بات کات ون ہے ام خاطر گژھِ وقت آسن, یہ الگ اخ موضوع, میں اس پر بات نہیں کروں گا, مگر بہت سا کات ممکن ساری کرن ام سے اتفاق کہین, مگر انسان گژھِ براڈر ویژن آسن. یس یہ نوپور شرما ہو سکتا ہے اگر کت واتہ وس پروردگار واتنو طور تامت, اس لیے ون بہ یہ بجائے اردو ہندی مزن. یعنی نوپور شرما نے جو بات کہی ہے واقعی میں اس نے کوئی گالی وغیرہ نہیں دی ہے. اس نے ایک اعتراض کیا ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر, بیاہ پر, کہ انہوں نے بیاہ رچائے کنیا کے ساتھ جس کی جو عمر تھی وہ صرف 9 برس کی تھی. اگر ہم اس کا تجزیہ کریں گے, اولاً سرو پرتھم بات یہ ہے کہ ان کے جو بھگوان رام ہیں, اگر ہم ان کا مہابھارت پڑھیں گے, مہابھارت کے 32 قسمیں ہیں, والمیکی کی رامائن الگ ہے اور باقی رامائن الگ ہے, اسی طرح بھگوت گیتا بھی ہے. جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو رام جو ہے اس کا بیاہ ہو گیا تھا سیتا کے ساتھ. اس سیتا کو اغوا کیا, اپہرن کیا گیا راون نے سری لنکا. تو جب اس کے ساتھ کیا ہوا واللہ عالم, ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم بھی ان کا احترام کریں گے کیونکہ اسلام ہم کی اجازت دیوان کے. لیکن جب سیتا سے پوچھا گیا بھائی آپ کی وایو کیا ہے, آپ کی عمر کیا ہے, کہا 18 برس کی ہے. کہا لیکن 6 برس کے ساتھ, 6 برس سے میں رام کے ساتھ ہوں, گویا 12 برس سے کیا افیئر چل رہا تھا. مہابھارت کا جب ہم دیکھتے ہیں انوشاسن پرو اجاہی نمبر 88, اس میں لکھا ہے شری کرشنا جو بھگوان ان کے ہے, ان کی کتنی بیویاں تھی؟ 16,108 بیویاں تھی. جب میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا, وہ ہندو تھے, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے مہابھارت میں لکھا جنا, اس نے کہا نہیں یہ جو ہے یہ بیویاں نہیں تھی, پتنیاں نہیں تھی, یہ گوپیاں تھی. میں نے کہا پوچھا بھائی وہ کون تھی؟ اس نے ہنس کے بولا گرل فرینڈز تھی. میں نے کہا بھگوان کی بھی گرل فرینڈ ہوتی ہے بھائی. انوشاسن پرو اجاہی نمبر 88. شروع کر دوں 6 سال کی بچی سے پیار کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس پروفٹ محمد نے بولنا شروع کر دوں میں. ہاں, ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20. بکواس نہ کیجیے. میں کہوں گا صرف گلے پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر وہاں کہیں میں آپ کے پاس علم ہے, جذبہ ہے دین کا, پہلے تو آپ عمل کر کے دکھاؤ ہمارا کردار کیا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے. خالی ہم مسجدوں میں جو ہے یعنی ہم احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ گے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم. ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ, جو نوپور شرما کا ایک انٹرویو ہے یوٹیوب پہ 12 منٹ کا, انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے. کہتی ہیں کہ بھائی میں نے جو بات کہی ہے میں نے اپنے من سے نہیں کہی ہے, جو آپ کے پستکوں میں لکھا ہے ہم نے وہی بات کہی ہے. جو لکھا ہے وہ میں نے بولا ہے, اور اگر وہ کہیں غلط ہے تو میں, آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو پھر وہ تو میں کہوں گی کہ میں نے تو نہیں لکھا اور میں نے اپنے من سے بھی نہیں بنایا. میں آپ کے دوارا, آپ کے مادھیم سے, دیکھیے سول سوسائٹی میں اس چیز کی جگہ نہیں ہے. وچار ومرش کریے, اچھی بحث کریے, تتھیہ اگر ہے تو اس کے اوپر دوسرا تتھیہ دیجیے. اگر میں کچھ کہہ رہی ہوں غلط ہے تو آپ اس کو نکاریے, بتائیے کہ میں کہاں غلط ہوں, میں اپنا بیان واپس لوں گی. لیکن جواب میں اگر آپ مجھے میرے پریوار کے ساتھ ساموہک دشکرم, سر تن سے جدا اور جان سے مارنے کی اور خون خرابہ کرنے کی اور ماحول بگاڑنے کی بات کریں گے, صرف بھارت سے نہیں آ رہی ہے. اور ادھارن کے طور پر وہ ہمارے ایک یعنی مبلغ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے, ان کی ایک ویڈیو چلاتی ہے, کہتے ہیں کہ اس میں کہا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ جب ان کی عمر 9 برس کی تھی. Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. اس کا لاجیکل آنسر پہلے تو یہ ہے, اب یہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی بتائے, مجھے گیان دے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں غلط ہوں تو میں انوائٹ کرتی ہوں کسی سینئر اسلامک کلرک کو آئیں اور بتائیں کہ میرے تتھیہ بیکار ہیں, میرے تتھیہ ٹھیک نہیں ہیں, تو میں اپنے بیان کو واپس بھی لوں گی. تو ہم کہیں گے چونکہ میں تو کشمیر سے ہوں, وہ شاید ممبئی سے ہیں, اس کے لیے بہتر ہے ان کو اس کے لیے بات کرنا. حیدرآباد میں ایک دین کے ایک دائی ہے, ان کا نام ہے جناب عمران,
ان کا IREF چلتا ہے، ان کی دوسری اہلیہ سسٹر امت المتین، وہی ایک خاتون ہے جو ان کو جواب دے سکتی ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ایک عالمہ ہے اور ان کو دین کے ساتھ دیگر مذاہب پر بھی نظر ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے باوجود میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گا کہ سائنٹیفکلی جب دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں گرم علاقے الگ ہوتے ہیں، سرد علاقے الگ ہوتے ہیں۔ جو سرد علاقے ہوتے ہیں اور ان میں ایک سائنسی طور پر اصطلاحی طور پر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گئی، وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ بالغ ہوتی ہیں دیر سے 18 برس کی عمر میں۔ اسی لیے ہندوستان کا جو قانون ہے بھارت کا کہ 18 برس کی جب ایک کنیا ہوتی ہے یا اپنا بیاہ خود رچا سکتی ہے، اس میں کسی بھی پرش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سروپرتھم۔ اسی طرح سے جو گرم علاقے جو دوسرے علاقے ہیں پوری دنیا میں جس میں عرب بھی آتا ہے، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی بالغہ ہو جاتی ہے، یعنی 9 برس میں، 10 برس میں، 11 برس میں۔ تو ایک خاتون کے لیے، ایک کنیا کے لیے جو شرط ہے بیاہ رچنے کے لیے وہ 2 ہے بنیادی طور پر۔ ایک تو وہ عقل سے ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرا وہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ فزیکلی فٹ ہونی چاہیے۔ اینڈ what does that mean؟ جب اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو دیٹ مینس یہ بالغہ ہے۔ تو کہیں سائنٹیفکلی، لاجیکلی، with reason, logic and science and with scriptures, it is proven there is no problem at all۔ اسی طرح سے جو باقی مذاہب ہے جیسے برطانیہ ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں 16 سال کی عمر میں جو ہے ایک بچی نکاح کر سکتی ہے۔ چائنا والوں نے کہا بھی 12 سال میں ہی، کیونکہ وہاں پر 12 سال کی عمر میں ہی ایک لڑکی کو حیض آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اصل میں ان کی جان میں کمی ہے، ان کو جان سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک اور ادھارن کے طور پر میں ایک شخصیت کا بڑی ایک شخصیت ہے، مہتوپورن شخصیت بھارت شریف کی، ان کا نام ہے سوامی شنکر آچاریہ۔ وہ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک پستک لکھی تھی، ایک کتاب لکھی تھی۔ اوم پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششتے اوم شانتی شانتی شانتی۔ انہوں نے بہت زیادہ جب ریسرچ اپنے حساب سے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسلام دھرم جو ہے اس میں آتنکواد کا جو ہے درس دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا اسلامی آتنک کا اتہاس۔ اب دیکھیے اللہ کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اور وہ بہت مقبول ہو گئی، ارے دیکھو اسلام میں کیا کیا ہے، جہاد ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کسی نے مشورہ دیا اگر آپ کو واقعی میں پیسہ چاہیے آپ ایک بڑی کتاب لکھو کہ اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے۔ وہ خود اپنے انٹرویو میں ایسی چیز بتاتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی۔ جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں، لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں، آتنکوادیوں کو، سبحان اللہ، کیونکہ ان میں جو یدھ کا آدیش تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا۔ تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک دھرماچار سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کیسے کہ آپ موٹی کتاب لکھو۔ اس نے کہا میں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کر دی۔ کون؟ سوامی شنکراچاریہ۔ وہ جب سیرت پڑھتے ہیں، انہیں جب تفسیر پڑھی، وہ کہتے ہیں میری تو بدھی مری گئی تھی، جن قرآن کی آیات کو میں نے ابھی تک آتنکواد کے لیے استعمال کیا تھا، اصل میں جب میں نے تحقیق کی یہ لفظ ان کے ہے، کہتے ہیں کہ پرماتما کی جو پشتک ہے یہ سمجھنے کے لیے من بھی پاک ہونا چاہیے اور تن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہسیمئی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تن اور من دونوں کی پوترتا چاہیے۔ کیول شریر نہایا دھویا نہ ہو، کیول شریر کو پاک کرنے کی ہی کیول ضرورت نہیں ہے، من کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب شریر اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راز سمجھ میں آئے گا، آپ کی ہر سمسیا کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا۔ اور اسی نظریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا، اسی لیے سمسیاں پیدا ہو رہی۔ جب نے تفسیر پڑھی، جب میں نے سیرت پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہی آیات اصل میں آتنکواد کو روکنے کے لیے تھی۔ اس کو احساس ہو گیا میں نے تو بہت بڑا غلط کام کیا کہ بھائی میں نے تو اسلام کے خلاف کتاب لکھی۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی اس بات سے،
انہوں نے اپنی ہی اس بات کو رد کیا. لیکن اس سے پہلے یہ کتاب جو تھی نا، بال ٹھاکرے صاحب نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کرایا تھا. اس کا نام انہیں رکھا تھا دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم. بہت پھیلائی گئی اسلام کے خلاف. لیکن اس کے بعد انہوں نے جب توبہ کی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش، ہندی میں لکھی، اور پھر اس کا بھی ترجمہ کیا گیا. پھر تیسری کتاب بھی لکھی. اتنا مرعوب ہو گئے سوامی جی، اتنا مرعوب ہو گئے، انہوں نے رکھ لی بہت ساری آیات اور حدیثیں. بلکہ تعجب کی بات ہے، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں سورہ نمبر آیت نمبر، وہ بھی کہتے ہیں سورہ 7 آیت نمبر 134. وہ اتنا ایک مولوی کو اتنی پتہ نہیں ہوگی بھائی. کیا کہا گیا؟ سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے. انہوں نے تیسری کتاب لکھی قرآن جینے کی کلا. اس کا بھی جماعت اسلامی نے انگریزی میں ترجمہ کیا. اس کا نام رکھا گیا اسلام دا آرٹ آف لیونگ. اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا. وہ انگریزی ہندی میں ہے، وہ چھپ چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے. انگریزی میں اسلام اینڈ آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریزی میں بھی چھپے گی. یعنی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نپر شرما کو، اگر میری آواز وہاں جائے گی، آپ پہلے سوامی جی کی یہ 2 کتابیں پڑھیں. اس کے بعد آپ سائنس میں تھوڑا سا دلچسپی لے، جان پراپت کرے. اولاً آپ ایک ناری ہیں، اور اس کے بعد آپ اسلام کے پشتکوں کا، دھرم کتابوں کا سنجیدگی کے ساتھ گہرا مطالعہ کرے. کیا پتہ ہے وہ بھی اسلام قبول کرے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کا دل کھول دے، سینہ کھول دے اسلام کی طرف. کیونکہ صرف قتل و غارت کرنے، یہ تو اسلامی حکومت کام ہے. دیر از ناٹ اے سنگل کنٹری ایز آئی نو، یعنی 57 ممالک ہے پوری دنیا میں مسلمان، وہاں پر کہیں پر بھی اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ اس پانے نیرو سنو گردن سٹس نہیں. اگر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا کہ میں قتل کے بس کو میں قتل کروں گا یا کروں گی کسی کو بھی، اس کو بھی اسلامی شریعت میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ قاتل ہے. یہ کام کس کا ہوتا ہے بھائی؟ اسلامی شریعت کا. کیونکہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ آپ یا میں کہ حکومت؟ حکومت کہاں ہے بھائی؟ اس لیے بہتر ہے ان کو گیان سے، علم سے، نالج سے سمجھایا جائے کہ آپ کی بات جو نے مذاق اڑایا براق کا یا ان کی شادی کا، آپ دیکھیں، اب اسلام پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیا اس میں حقیقت کیا ہے، واستویت کیا ہے. بہرحال بہ کر تہ سارے تک مزن گزارش کہ صرف جذباتی کام کی واقعی مز، اگر واقعی مز پز یھن ول تم محب رسول چھو صلی اللہ علیہ وسلم، ازکہ پہ بدلے پن حلیہ، پن اعمال، پن کردار، پن وتھن تو بہن بنائیو دوری گژھِ باسُن. نتہ ییٚمِس نبی سُنٛد اُمتی یُتھ سُہ نبی کیُتھ گژھِ آسُن صلی اللہ. آز یُتھُے اَسہِ کُن وٕچھان چھِ غٲر، واللہ غٲر کیٛاہ پنٕنۍ، اَتھ چھِ ٹیٹوٗ لگٲوِتھ، اَتھ چھِ کٔرۍ لگٲوِتھ، اَتھ چھِ پن لگٲوِتھ، اَتھ چھِ زٕکن ہِنٛدۍ گونٛژٕ، اَتھ چھِ مےٚ یہوٗدین ہٕنٛز کٹائی کٔرِتھ، أمِس چھُنہٕ یا أمِس چھُ پھیٚنٛٹ ژھوٚنمُت. ظاہر سے نہیں لگتا مسلمان ہے. پھر پوچھتا ہوں بھائی سورہ اخلاص چھُ یاد؟ مےٚ حظ گوٚو مولوی صٲب مٔشیٖد، وۄنۍ چھُس باسان بہٕ آوُر، کٲفر سے نہ چمن. یہ مسلمان، اسی لیے شاعر نے بولا وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.